رہا ہے، کل کو لوگ یہ کہیں گے تو خرچ کیا ہی نہیں. کہ نہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، اور وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. اگر کوئی یہ کہے آپ نے کیا نہیں، کہو ہم نے کیا ہے، کہ ہمیں تو خبر نہیں، کہ ہمیں آپ کو خبر کرنے کے لیے کیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو خبیر کو خبر کرنے کے لیے کیا ہے، وہ علیم الخبیر ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے. یہ کہیں کہ جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے عمل تو اسی کے لیے ہوگا، اللہ کی تو اس میں شرکت ہوگی نہیں. ادھر کہ جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا، یہ کہ جو عمل اللہ کے غیر کے لیے ہو اللہ بھی اسے شریک نہیں ہوتا. کہ جس طرح اللہ کے عمل میں، اللہ کے لیے عمل میں کوئی شریک نہیں، کہ اللہ کے غیر کے لیے کیے جانے والے عمل میں اللہ بھی شریک نہیں ہوتے. کہ نہیں میرے تیرے عمل میں کوئی شرکت نہیں ہے. کیوں؟ میرے یہاں تیرا عمل کو قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرے عمل میں عمل کا شرک ہے. لوگ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ میں نے کیا ہے، تو ان کے کارکردگی چھپتی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے سارے عمل کو لوگوں میں اعلان کرا دیں گے، دیکھو یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا، اور پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. سخی کو، عالم کو، شہید کو، بڑے بڑے کام کرنے والے جہنم میں پہلے ڈالے جائیں گے. اپنے عمل کو اللہ کے غیر سے چھپانا اخلاص ہے. اپنے عمل کو اللہ کے غیر سے چھپانا اخلاص ہے، کہ اپنے عمل کو اللہ کے غیر سے چھپاؤ، کہ یہی تو اخلاص ہے. کہ نہ اپنی نیت میں داخل ہونے دو، نہ اپنے عمل کو ظاہر ہونے دو. اپنے عمل کی نگرانی کرو. میرے دوستوں بزرگوں، اخلاص ہے نیت کو صحیح رکھنا. نیت صحیح کرتے رہتے ہیں لوگ عمل کے شروع میں، لیکن اصل ہے نیت کو صحیح رکھنا. نیت صحیح رکھو، یہ ہے اخلاص. یہ چیز اخلاص پیدا کرے گی. ہر عمل میں کم سے کم 3 بار ہر عمل میں اللہ کا دھیان آنا چاہیے کہ عمل کیوں ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا، تو پھر عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. پھر روز اللہ سے مانگو، اے اللہ تو میرے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دے. اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں ساری امت کو نبوت والی محنت پر آنے کی دعوت دینی ہے. ساری امت کو نبوت والی محنت پر آنے کی دعوت دینی ہے. اپنی ذات سے اپنے تقاضوں کو دبا دبا کر اللہ کے راہ میں نکلنے کی مشق کرنی ہے. کہ آئیں گے تقاضے دنیا کے اور دین کے، اللہ رب العزت امتحان لینے کے لیے دین کے تقاضوں کو جب ڈالیں گے، جو دنیا کے تقاضے ہوں گے. تبوک کا تقاضا جب لائے، تبوک کا تقاضا جب لائے، جب پھل تھکے ہوئے تھے، موقع جانے کا نہیں تھا کہ ابھی چلو. یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے قریظہ سے بنو قریظہ عرضی پر کہ ہتھیار اتار دیے، اور جبرائیل کہ نہیں جی ہمیں تو ہتھیار دینے ہوئے ہیں، چلی ہوگی. آپ نے فرمایا کچھ دن کی مہلت دے دیتے، میرے ساتھی سب تھکے ہوئے ہیں، سارے زخموں سے چور ہیں، کہ نہیں ابھی چلنا ہے، آگے ہم چلتے ہیں. جبرائیل السلام ہمارے کہ آگے آگے ہم چلتے ہیں. دیکھو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، فرشتوں کی مدد آگے آگے جب چلیں گی، جب امت اپنے تقاضوں کو دبا کر اللہ کے راہ میں نکلنے والی بن جائے گی. ورنہ بھی تو ہم نے اس کو ایسا کر لیا ہے میرے بزرگوں دوستوں، جیسے زکات ہوتی ہے نا مال کی، کیا ہوتی ہے مال کی زکات. بھائی زکات نکال دو، ابھی سال پورا نہیں ہوا، جس کے منہ پہ ہاتھ رکھو گے بھائی یہ تقاضا ہے، ابھی میرا دل سال پورا ہوا نہیں. نہیں سال پورا ہونا تو زکات کے ساتھ ہے. یہ زکات کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی محنت کے ساتھ زکات کے نصاب کیوں جوڑ دیا، اور زکات کا حکم کیوں لگا دیا کام پر، کہ مال پر سال گزرنا زکات دینے کے لیے ہے. لیکن نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو، سارے دین کو، تمام فرائض کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی محنت پر بھی آپ نے نصاب لگا دیا کہ ابھی سال نہیں گزرا. کہ جب تک تقاضے پر نکلنا نہیں آئے گا اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوں گی. مجھے نے کہا کہ ابھی چلیے. اچھا تو ایسا کرو، ابھی جو وقت لگا کر آئے ہیں وہ ٹھہر جائیں، جو نئے ہیں وہ چلے جائیں، کہ نہیں انہی کو لے کے چلو جو ابھی واپس آئے ہیں. یہ کام تو آگے ان سے بڑھے گا جو کام سمجھے ہوئے ہیں، جو کام سیکھے ہوئے ہیں، کام تو ان سے آگے بڑھے گا. یعنی جی وہ چلے جو ابھی واپس ہوئے ہیں، کہ ان کو چھوڑ دو دوسروں کو لے جاؤ.
میرے محترم دوستوں بزرگوں، کام جاننے والوں پر ذمہ داریاں زیادہ پڑیں گی، نکلنے والوں پر نکلنے کے تقاضے زیادہ آئیں گے. یہ کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ ایک محنت ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے یا ہماری جانیں اللہ کے راستے میں قبول ہو جائیں. ایک ہی راستہ ہے. تو اس طرح اپنے تقاضوں کو دبا دبا کر اللہ کے راہ میں نکلنے کی مشق کرنی ہے اور رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما لے، جس طرح تو نے نبیوں سے صحابہ سے کام لیا ہے، اے اللہ تو ان سے کام لے لے، کیونکہ کام تو اللہ کا اللہ لیں گے. اس طرح 6 نمبر ہماری زندگی میں آئیں، جس طرح شروع سے ہم نے عرض کیے ہیں کہ ہر نمبر کی دعوت ہو، ہر نمبر کو بنانے کی، اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی مشق ہو اور رو رو کر اللہ سے اس کی حقیقت کو مانگا جاوے. ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ یہ 6 نمبر اس محنت سے ہمارے اندر بھی اتریں اور دعوت کے ذریعے سے دوسروں تک جو ذمہ داری امت کے اوپر ہے، امت کو دین پہنچانے کی، وہ ذمہ داری ہماری پوری ہو. ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں کہ ان کا نکلنا یہیں سے طے ہو گیا کہ یہ جماعت بن کر نکلیں، یہ نہیں کہ تم چلو ہم آ جائیں گے. اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دینے سے زیادہ بہتر ہے. آپ نے یہ فرمایا صحابی سے کہ تمہارے پاس سب کچھ وہ ہو جو دنیا میں ہے، زمین کے اوپر نیچے جتنا مال ہے، اگر تم سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم. ابھی ہمیں اس راستے کی حقیقت کی خبر نہیں ہے. ابھی روز جماعت سے نکلنا ہے، وہ جماعت گئی، آج میں چل جاؤں گا، کل کو میرا بھیا کی شادی ہے اسے نمٹاتے جاؤں، ذرا وہ ایک کام تھا دکان کا اسے کرتے جاؤں. میرے بزرگ دوستوں عزیزو، اللہ رب العزت اس کے منتظر ہیں کہ تو اپنے تقاضوں کو دبا کر نکلے، تو نے تیرے تقاضوں کو پورا کرنے میں فرشتوں کو لگا دوں. اللہ اس کے منتظر ہیں کہ تم مسجد کی آبادی کے کام میں لگو، تو میں جب تم مسجد سے نکلو گے دنیا کے کام کے لیے تو میں تمہارے کام میں فرشتوں کو لگا دوں. لیکن کیونکہ ہم نے تو اللہ کی قدرت کو اسباب سے باندھ لیا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ہی سلم میں نہیں لگوں گا اس وقت تک اسباب میں کچھ ہوگا نہیں. اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، بشرطیے کہ وعدوں پر چلنے والے میں یقین ہو. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں اکٹھے ہو کر نکلیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام ساری دنیا کے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کر دینے سے بہتر ہے. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. اپنی ضرورت کی چیز، اپنا سامان اپنے ساتھ ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر کسی چیز کا کسی سے سوال نہ ہو، اشراف نہ پیدا ہو کہ ہمیں یہ مل جاتا، کوئی ماجد کی تلی دے دیتا، کہ نہیں، تمہارے سوال پر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. سوال کو چھپاؤ گے تو اللہ کی مدد آئیں گی، ایسی آئیں گی کہ ایک عام آدمی کا اپنے فقر کو چھپانے پر 3 دن چھپانے پر سال بھر کی روزی کا انتظام ہوتا ہے، لیکن جو اس راستے میں اپنی ضرورت کو چھپا لے گا اللہ رب العزت اس کی نسلوں کی روزی کا انتظام کریں گے، ایسی برکتیں آئیں گی. اس لیے سوال سے، اشراف سے بچنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے آپ کو پابند بنا کر چلانا ہے. کیا پابندیاں ہیں؟ کہ ہماری مستقل بات ایمان کی، اعمال کی، اصلاح کی ہو، سیاسی باتوں میں نہ پڑیں، لایانی باتیں نہ کریں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں. ہم تو اس کے مقابلے میں اعمال سے کامیابیوں کا یقین دلانے کے لیے نکلے ہیں کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین سکھلانے کے لیے نکلے ہیں. اس لیے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہ سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو اللہ رب العزت حالات کو درست کر دیں گے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ سب ہمارے اعمال کی نحوست ہے. ہم اپنے عملوں کو درست کریں گے تو اللہ حالات کو درست کر دیں گے. ہم تو اس کی دعوت لے کر نکلے ہیں. اگر اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری زبانوں پر یہ باتیں رہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں حالات کے بدلنے میں ذریعہ بنا دیں گے.
تو اللہ کے راستے میرے بزرگوں دوستو ہم بحیثیت اب جماعت کے ہیں، ہم سے کوئی ایسی بے اصولی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ کام کو غلط سمجھیں کہ جماعت میں نکلیں تو سارے آداب کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمارا ہر عمل سنت پر ہوگا، کیونکہ اس کام کا بنیادی مقصد احیاء سنت ہے، سنت کو زندہ کرنا یہ کام کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر عمل میں ہر چیز میں سنت کا اہتمام، کہ سواری میں بیٹھنے کی کیا سنت ہے اور سفر کی کیا سنتیں ہیں، سواری میں کس طرح بیٹھیں، کہ سواری کی دعا کیا ہے، دعا پڑھو۔ ہم اللہ کے راستے میں بحیثیت سفر کے نہیں نکل رہے ہیں کہ سفر کرنے جا رہے ہیں، کہ نہیں سفر نہیں ہے، سفر تو دنیا کر رہی ہے، تاجر بھی پھر رہے ہیں، زمیندار بھی پھر رہے ہیں اور ملازم بھی پھر رہے ہیں، سائنسداں بھی پھر رہے ہیں، سیاستداں بھی پھر رہے ہیں، کہ پھرنا نہیں ہے بلکہ ان اعمال کو لے کر نکلنا ہے جن اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ جیسا ایک آدمی کسی کمپنی کا کسی کارخانے کا سیمپل لے کر نکلتا ہے کہ ہمیں یہ سیمپل دنیا میں اس کے مطالبے اس کی ڈیمانڈ بڑھانی ہے، کہ وہ لے کر نکلتا ہے چیز کو، اس کا نکلنا مقصد نہیں ہے بلکہ اس چیز کو لے کر پھر رہا ہے جس چیز کو وہ امت میں اور جس چیز کو وہ لوگوں میں جاری کرانا چاہتا ہے، پاس کرانا چاہتا ہے، کہ امریکہ لے کر جا رہا اور انگلینڈ لے کر جا رہا اپنی فیکٹری کا نمونہ، کہ ہم ساری امت میں اور ساری انسانیت میں سنتوں کو لے کر پھر رہے ہیں تاکہ ہم امت میں اس چیز کو زندہ کروائیں اور امت کے اندر اس کی طلب پیدا کریں کہ دیکھو یہ سنتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہمارا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہو، کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو، کوئی عمل اللہ کے دین کے خلاف نہ ہو، تو ہم سنت کے مطابق سواری میں سوار ہوں گے اور دعا پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سواری میں ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جماعت میں ٹرین میں ہے کہ صبح سویرے اٹھیں گے اور لوگوں کی چیزیں خراب نہ ہو کہ لوگ یہ جماعت کے آدمی ایسے ہی کرتے ہیں، اسٹیشن پر نماز پڑھیں کہ ایسی جگہ پڑھیں جہاں لوگوں کا راستہ نہ رکے، اگر لمبی جماعت ہے 2 جماعتیں کر لو، 3 جماعتیں کر لو، یہ نہیں کہ اسٹیشن پر جماعت ہو رہی ہے یہ کیا آتے جماعت ہے رک جاؤ، کہ نہیں اسٹیشن سب کا راستہ ہے، یہ سب کا حق ہے۔ جو آتا ہے حدیث میں کہ جو راستے کو تنگ کرے گا اس کو اس کے دین کی محنت کا اجر نہیں ملے گا۔ من قطع طريقا او ضيق منزلا فلا جهاد له، حدیث میں آتا ہے او کما قال علیہ السلام کہ جو راستہ بند کرے گا یا کسی جگہ کو تنگ کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس کے جہاد کا اجر عطا نہیں فرمائیں گے، اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے ہم خاص طور سے اس کا خیال رکھیں۔ ٹرین میں پانی ہے سب کا ہے، ہمارے ساتھی بلا وجہ میں غسل کریں، ٹھیک ہے وہ غسل کر لو، کہ نہیں یہ وضو کے لیے پانی ہے اور سب کا حق ہے، اسٹیشن سب کا حق ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچنا یہ ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا کہ ہماری دعوت اس تک پہنچ نہیں سکے گی، کہ جماعت کے آدمی ہے کیا جماعت کے آدمی بہت تنگ کرتے ہیں نہ، قدم قدم پر ہماری ذات سے دوسروں کو آرام پہنچے، تاکہ یہ آرام پہنچانا حضرت مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ہماری بات کے پہنچنے کا تو سب سے آسان راستہ وہ دوسروں کو راحت پہنچانا ہے، کہ بھئی ان کی سنو کیا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آدمی ہیں، کہ اکرام دعوت کا راستہ بنائے گا، کہ اکرام کے بغیر راستہ نہیں ملے گا دعوت کے چلنے کا۔ کہ اکرام مسلم سے راستہ بنے گا، کہ غیر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، حسن سلوک انسانیت کو تقاضا ہے، صرف مسلمان کا تقاضا نہیں ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے، پھر اسلام کا تقاضا نہیں انسانیت کا تقاضا ہے، کہ غیر ہیں کہ انہیں اللہ کی ذات کا تعارف کراؤ، زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، کہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہوا ہے، کون بنانے والا ہے، چاند سورج کو کون لا رہا ہے، کون لے جا رہا ہے۔ اپنے ملے کہ انہیں ایمان کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، انہیں دین کی محنت کی طرف آمادہ کرو، خوب دعوت دو انفرادی اجتماعی، لا یعنی باتیں نہ کرو، لا یعنی باتوں سے کرنے کے کام رہ جائیں گے۔ جہاں اگر رخ بنا ہے وہاں ہم پہنچیں، اگر سواری میں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئے تو تعلیم بھی کر سکتے ہیں،
ورنہ انفرادی دعوت دو، چپکے چپکے باتیں کرو آپس میں. انفرادی دعوت بہت مؤثر ہوتی ہے. ایک دوسرے کو انفرادی دعوت ضرور دو.